اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ناظرین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 258 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے عہد کے بادشاہ نمرود کے ساتھ ایک مکالمہ نقل ہوا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اسلام کی وضاحت بھی کرتا ہے اور نمرود کی حیثیت کو بھی واضح کرتا ہے، اور اس دعوت کے نتیجے میں جو نمرود کی سلطنت پر مرتب ہونے والے اثرات ہیں ان کو بھی سامنے لاتا ہے۔ تو ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ الم تر الی الذی، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو حاجہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا یا بحث کی، مجادلہ کیا، مباحثہ کیا، فی رب ہی، اس کے رب کے بارے میں۔ اب رب کے بارے میں سے کیا مراد ہوا کہ اس کے رب کے اختیارات کے بارے میں۔ ان آتاہ اللہ الملک، اس کے یہ جھگڑا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مملکت عطا فرمائی تھی، بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ وہ اپنے عہد کا مذہبی رہنما بھی تھا اور اپنے ملک کا بادشاہ بھی تھا۔ تو اس بادشاہت کی بنیاد پہ اسے جو اقتدار حاصل تھا، اس نے اسے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کی بجائے اپنے ذاتی طاقت اور قوت کو بڑھانے اور اپنا ذات کی حکومت قائم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، جس کا وضاحت آگے آ رہی ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، یعنی زندگی اور موت کا اختیار جس کے پاس ہے وہ میرا رب ہے، میں اس کو اپنا رب تسلیم کرتا ہوں۔ یہ اختیار ہے غیبی طریقے سے، یعنی غیبی اختیار جو انسانوں کی پیدائش اور موت کا باعث بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اس دنیا کے اندر قائم فرما دیا ہے، اس میں پیدائش بھی جاری ہے اور موت بھی جاری ہے۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس کے اندر ہم سب، ہم بھی، انسان بھی اور پوری کائنات بھی رہ رہی ہے، اور اس کی تابع ہیں۔ اس سے نکل بھاگنے کا کسی کے اندر بھی کوئی یارہ نہیں ہے، کوئی رمق اور اختیار نہیں ہے کہ اس دائرے کے اندر سے باہر نکل بھاگے۔ تو یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقت کو، جو زندگی اور موت کے بارے میں ہے اللہ کے پاس، تو اس کو واضح کرتے ہوئے فرعون نمرود کے سامنے اپنا موقف پیش کیا۔ اب نمرود حاکم مطلق ہے، بادشاہ وقت ہے، اور اس نے بھی یہ کم از کم زندہ تو اللہ تعالیٰ کی پیدائش تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوتی ہے، لیکن موت کا اختیار، انسانوں کی موت کا اختیار اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے، اور اس کا اس نے اظہار کیا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ اب زندہ کرنا اس نے پیدا کرنا کے معنوں میں نہیں لیا، بلکہ زندگی دینا۔ مراد یہ ہے کہ جو موت کا حقدار ہے، میں اس کی سزا موت کی معاف کر کے یعنی اس کو زندگی دے سکتا ہوں، اور جو بے گناہ ہے میں اس کا سر قلم کر سکتا ہوں۔ تو گویا ایک اقتدار کا بے محابہ استعمال، اور جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، مطلق اختیار، یعنی بادشاہت
بادشاہت ہوتی ہی ایسے ہے، انسانی حاکمیت کا نظام جس میں بادشاہ کو مطلق اختیار حاصل ہوتا ہے اور وہ انسانوں کی زندگیوں کا مالک بھی ہوتا ہے، یعنی اور اسے مار دے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کسی قاتل کو رہا کر دے اور چھوڑ دے جی تب بھی وہ کسی کے سامنے جواب نہیں ہے۔ تو ایسی بادشاہت جو کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہو، یہ انسانیت کے لیے بھی سم قاتل ہے اور اللہ کو بھی یہ گوارا اور منظور نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے یعنی اللہ کی حاکمیت کو ماننے کی طرف بلایا، لیکن وہ اپنی بادشاہت کے اندر وہ پاگل ہوا تھا، یا اس کے دماغ کے اندر اپنا اختیار سوار تھا اور وہ کسی خارجی پابندی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے یہی بات کہی کہ یہ اختیار تو میرے پاس بھی ہے، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ زندہ کرنے کا مراد کہ جو مرنے کا مستحق ہے اسے میں آزاد کر سکتا ہوں، اور جو بے گناہ ہے اس کی میں جان لے سکتا ہوں۔ گویا مجھے میری بادشاہت میں انسانوں پر کلی اختیار حاصل ہے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے ان کے سامنے کی کہ یہ میرا بھی اختیار ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ وہ اس کو پھر جواب الجواب کا سلسلہ شروع کرتے، انہوں نے ایک دوسرا اللہ کا اختیار اس کے سامنے رکھا اور کہا کہ بھئی جس کو وہ اختیار ہے اسے ہی یہ اختیار ہے کہ اس کا قانون غالب آئے۔ تو اب وہ اختیار کیا ہے؟ اگلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمائی، قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہ میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، کہ تو اس کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ کیا مطلب کہ اللہ کی جو طاقت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے وہ رکھی جس میں انسان بے اختیار ہے، انسان کی اس تک رسائی نہیں ہے۔ تو یہ پورا نظام، اور اس سے پھر استدلال یہ ہے کہ جو پورا نظام چلا رہا ہے انسانی زندگی میں بھی وہی مستحق ہے کہ اس کا نظام، دیا ہوا نظام قائم کیا جائے، اس کی حکمرانی کو تسلیم کیا جائے، اس کے تابع بن کر رہا جائے۔ یعنی مطلق بادشاہت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ بادشاہ کو یعنی بادشاہ تو بن گئے، یہاں تو خلافت کا نظام ہے نا، اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نظام چلا وہ خلافت راشدہ کا تھا، اور پھر اس کے بعد بھی اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کا نام خلافت ہی رکھا گیا، اگرچہ بادشاہت میں تبدیل ہو گیا، جی وہ مطلق العنان بادشاہ بھی رہے اور خدا ترس بادشاہ بھی رہے، تاہم ہمارے جو یعنی عدالتی نظام تھا اس میں بہرحال اللہ کا حکم غالب رہا اور اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے ہوتے رہے۔ اور جب یہ عدالتیں قاضی مضبوط ہوتے تھے تو وہ بادشاہ کو بھی اپنے تابع کر لیتے تھے، یا اپنے تابع نہیں بلکہ اللہ کے قانون کے تابع کر لیتے تھے، لیکن جب بادشاہ مضبوط ہوتے تھے، قاضی کمزور ہوتے تھے، تو پھر وہ بادشاہ اپنی مرضی کر لیتے تھے۔ تو یہ گویا کشمکش ایک چلتی رہی ہے، تاہم ذہن میں مسلمانوں کے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے قانون کو ماننا ہے، بادشاہ بھی اللہ کے قانون کا پابند ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں موجود رہی، عملی طور پر بہرحال اس سے انحراف بھی ہوتا رہا اور اس پر عمل درآمد بھی ہوتا رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس کے سامنے جب استدلال رکھا تو اب جناب کیا ہوا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر ہکا بکا رہ گیا۔ اب اس کا کیا جواب دے کہ کائنات میں میرا اختیار تو نہیں چلتا، میں تو زبردستی مسلط ہو گیا ہوں اور چند انسانوں پر میں نے قبضہ کر لیا ہے اور ان کی زندگیوں اور موت کا میں مالک بن گیا ہوں، اور اس کی بنیاد پہ میں لوگوں کے سر اپنے سامنے جھکا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بھائی صاحب آپ انسان ہیں اور انسان بن کر رہیں، اور انسان کا اعلیٰ مقام ہے بندگی رب، کہ اللہ کا بندہ بن کر رہے، بندوں کا رب بن کر نہ رہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات اس سے فرعون سے کہی اور اسی کی طرف اسے بلایا۔ لیکن یہ جو اقتدار کے نشے میں چور ہوتے ہیں، یہ کب اللہ کی بات ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں؟
یہ تو اپنی بات منواتے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استدلال کو نہیں مانا اپنی قوت کے زور پہ، چنانچہ وہ مطلب اپنے ہی اس راستے پر قائم رہا، گامزن رہا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو وہ ظالم آدمی تھا، اور جو ظلم کرنا چاہے، ظلم کی روش پر چلنا چاہے، تو وہ اللہ سے ہدایت نہیں پاتا۔ ہدایت وہ پاتا ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے۔ چنانچہ یہی پیغام ہے اس کا، مقتدر لوگوں کے نام۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے اور انسانوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں، اور ظلم ان کی عادت اور سرشت میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ لوٹنے پہ آمادہ ہوتے ہی نہیں ہیں، تو وہ اللہ سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہدایت وہ پا سکتا ہے کہ جو جھک جائے اور اللہ کے حکم کو ماننے پہ آمادہ ہو جائے، اور اس میں اپنا ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سمجھے۔ تو جو چنانچہ یہاں پہ فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو ایسے ظالم گروہوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، جھکنا اور اللہ کے حکم کو ماننے کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔